بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ناظرین، زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے پاک کلام میں مشہور قول کے موافق 82 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور جہاں جہاں صرف زکوٰۃ کا حکم ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نماز کے ساتھ جمع کیا ہے، پس ان دونوں میں فرق نہ کرو۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا، قارون کو زمین نے کیوں نگل لیا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ لاسٹ تک رہیے گا، ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا۔ تو ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا، جس کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قصص کا 8واں رکوع سارا کا سارا اسی کے قصے میں ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی برادری میں سے ان کا چچا زاد بھائی تھا، سو وہ مال و دولت کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے، ان کی کنجیاں کئی زور آور شخصوں سے بمشکل اٹھتی تھیں، اور جب خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی تو ظاہر ہے خزانے کتنے ہوں گے۔ اور اس نے یہ تکبر اس وقت کیا تھا جب کہ اس کو اس کی برادری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ تو اس مال و دولت پر اترا مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تجھ کو خدا تعالیٰ نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا، فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اس کے بندوں پر احسان کیا کر، اور خدا کی نافرمانی اور حقوق واجبہ ضائع کر کے دنیا میں فساد کا طلبگار مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون ان کی نصیحتیں سن کر پھر کہا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا، نہ اس میں کچھ غیبی احسان ہے، نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حق ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس کے قول پر عتاب فرماتے ہیں کہ کیا اس قارون نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو مال و قوت میں اس سے بڑھ کر تھے۔ پھر وہ قارون ایک مرتبہ اپنی آرائش و شان کے ساتھ اپنی برادری کے سامنے نکلا، تو جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے، کیا اچھا ہوتا کہ ہم کو بھی یہ ساز و سامان ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے، واقعی یہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے۔ یہ تمنا اور حرص مال کی تھی، اس سے ان لوگوں کا کافر ہونا لازم نہیں ہے، جیسا اب بھی بہت سے مسلمان دوسرے قوموں کی دنیاوی ترقیات دیکھ کر ہر وقت آرزو کرتے ہیں اور اس کی فکر و صحیح میں لگے رہتے ہیں کہ دنیاوی فروغ ہمیں بھی نصیب ہو۔ اور جن لوگوں کو علم دین اور اس کا سمجھ عطا کیا تھا وہ ان حریصوں سے کہنے لگے، ارے تمہارا ناش ہو، تم اس دنیا کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب اس چند روزہ مال و دولت سے لاکھ درجے بہتر ہے، جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اور ان میں سے بھی کامل درجے کا ثواب انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ اور پھر جب ہم نے قارون کی سرکشی اور فساد کی وجہ سے اس کو اور اس کے میل سرائے کو زمین میں دنسا دیا، سو کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی کسی تدبیر سے بچ سکا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کون بچ سکتا ہے۔ قارون پر یہ عذاب کی حالت دیکھ کر جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، بس معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی فراخی کا اور تنگی کا مدار خوش نصیبی یا بد نصیبی پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کی فراخی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ فراخی کو خوش نصیبی سمجھ رہے تھے، اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دنسا دیتا، کیونکہ آخر ہم بھی گناہگار ہیں۔
تو ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ حق تعالی شانہ، اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے۔ اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو۔ لوگوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس کو راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب سے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے۔ اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدے ہی میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین کو تیرے تابع کر دیا، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو نگل لے، وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میرے عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو ضرور قبول کر لیتا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔